سورہ فجر مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے۔ قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 10 ہے۔ سورہ فجر میں 30 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں 139 کلمات ہیں، 597 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والفجر، اس صبح کی قسم۔ فجر صبح، صبح کی قسم۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے محرم کی پہلی تاریخ کی صبح مراد ہے، یکم محرم کی صبح مراد ہے، جس سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے یکم ذی الحجہ کی صبح مراد ہے۔ ذی الحجہ کا وہ مہینہ جس میں حج کیا جاتا ہے، تو یکم ذی الحجہ کی صبح مراد ہے، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی صبح۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں 10 ذی الحجہ کی صبح، عید الاضحیٰ کی صبح مراد ہے۔ تو 3 قول ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ کی صبح مراد ہے، ایک یہ کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی صبح مراد ہے، اور ایک یہ کہ 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کی صبح مراد ہے، بقرہ عید کی صبح۔ اور یہ تینوں صبح بڑی عظمت والی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مراد اس سے ہر دن کی صبح ہے، کیونکہ وہ رات کے گزرنے اور روشنی کے ظاہر ہونے اور تمام جانداروں کے طلب رزق کے لیے منتشر ہونے کا وقت ہے۔ کیونکہ صبح، ہر دن کی جو صبح ہے وہ اس وقت آتی ہے جب رات گزر جاتی ہے، روشنی ظاہر ہوتی ہے اور تمام جانور، تمام جاندار روزی کی تلاش میں پھیل جاتے ہیں، اور یہ مردوں کے قبروں سے اٹھنے کے وقت کے ساتھ مشابہت اور مناسبت رکھتا ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مراد ان سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے، اور حدیث شریف میں اس عشرے کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ یعنی 10 راتوں کی قسم سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، کہ یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ جس میں مکہ شریف میں الحمدللہ حاجیوں کی چہل پہل ہوتی ہے، اور 7 ذی الحجہ، 8، 9، 10 یہ تو حج کے خاص اراکین ادا کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر 8 ذی الحجہ کو حاجی منا میں ہوتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ہوتے ہیں، 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ میں ہوتے ہیں، 10 کی صبح فجر مزدلفہ میں پڑھتے ہیں، اور پھر مزدلفہ سے منا آتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حلق کراتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں بڑی عظیم راتیں ہیں، اور حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک عمل زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں 10 راتوں سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں، 21 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک۔ یہ آخری عشرہ جو رمضان کا ہے، یوں تو رمضان سبحان اللہ بہت فضیلت کا باعث ہے، لیکن آخری عشرہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آخری عشرے کی ہر رات کو شب قدر سمجھ کر گزاریں، ہو سکتا ہے کوئی شب قدر ہو۔ اور بعض احادیث طیبہ میں یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب، ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، اور اکثر کا یہی اتفاق ہے کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہے۔
بعض بزرگوں نے یہ لکھا کہ جو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں کو عبادت میں گزارے تو اس نے شب قدر ضرور پالی۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، خیر و عافیت تندرستی کے ساتھ یادگار رمضان ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو رمضان المبارک میں نیو حمزیہ غوثیہ لان میں جمع ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ قرآن پاک کا درس سنتے ہیں۔ اور کراچی میں اور بھی بہت سے مقامات ہیں جہاں پر یادگار رمضان کے عنوان سے پروگرام ہوتا ہے، جس میں ہر 4 رکعت سے پہلے ایک پاؤ کا ترجمہ و تفسیر سنتے ہیں اور پھر اسی کو 4 رکعت تراویح میں سماعت کرتے ہیں، قرآن پاک سمجھ کر تراویح ادا کرتے ہیں۔ اور جب قرآن پاک سمجھ کے تراویح ادا کرتے ہیں تو جو لطف آتا ہے، جو دل کی دنیا بدلتی ہے کہ پھر دل یہ کہتا ہے کہ یہ رمضان میرا یادگار رمضان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سال یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ 10 راتوں سے محرم کے پہلے عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محرم کی ابتدائی جو 10 راتیں ہیں وہ بڑی مقبول راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ جفت اس چیز کو کہتے ہیں جس کے جوڑے ہوں، جیسے 2 چیزیں ہیں، 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے۔ اور وتر اسے کہتے ہیں، طاق اسے کہتے ہیں جس کے جوڑے نہ ہو۔ 1 ہے، اب 1 کا تو جوڑا ہی نہیں ہے، 3 ہے تو 3 کا اگر جوڑا بنانا چاہیں تو 2 کا تو جوڑا بن جائے گا، 1 جو ہے وہ ایکسٹرا رہ جائے گا۔ تو 1، 3، 5، 7 اسے طاق کہتے ہیں۔ تو ہر اس چیز کی قسم جو جفت ہے، ہر اس چیز کی قسم جو طاق ہے۔ صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، ہر چیز کے، یا ان راتوں کے یا نمازوں کے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد اللہ تعالی ہے، یعنی مخلوق میں سے ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد اللہ تعالی ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب چل دے، جب وہ گزر جائے، رات کی قسم جب وہ گزر جائے، یہ 5ویں قسم ہے۔ اس سے مراد ہر رات ہے، یہ عام رات کی قسم مراد ہے۔ اس سے پہلے 10 خاص راتوں کی قسم ذکر فرمائی گئی اور یہاں پر عام رات کی قسم ذکر فرمائی گئی کہ ہر رات کی قسم جو گزر جائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں رات سے مراد شب مزدلفہ ہے، اور یہ حاجیوں کے لیے شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزدلفہ میں حالت احرام میں حاجیوں کے ساتھ رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی سہانی وہ رات ہوتی ہے۔ حاجی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرنے کے بعد پھر وہ عرفات سے نکلتا ہے سورج ڈوبنے کے بعد، اور رات مزدلفہ میں گزارتا ہے۔ یہاں مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر حاجی ادا کرتے ہیں، اور پھر کنکریاں وہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ بڑی سہانی رات ہوتی ہے، بڑی اس میں روحانیت ہے، بڑا لطف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سال ہم سب کو نصیب فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ مقبول یہ رات نصیب فرمائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خاص شب مزدلفہ مراد ہے، جس میں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں رات سے مراد شب قدر ہے، جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے،
اور جو ثواب کی کثرت کے لیے مخصوص ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ یعنی یہ امور عقل مندوں کے نزدیک ایسی عظمت رکھتے ہیں کہ خبروں کو ان کے ساتھ مؤکد کرنا شایع ہے۔ یعنی قسموں کا ذکر کیا گیا اور عظیم چیزوں کے ساتھ ذکر کیا گیا، اس سے جو خبر دی جا رہی ہے وہ مزید مؤکد ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ ایسے عجائب اور دلائل پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہاں قسم کا ذکر کیا گیا، اور جواب قسم یہ ہے کہ کافر ضرور عذاب کیے جائیں گے۔ صبح کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم، طاق کی قسم، رات کی قسم جب چل دے، گزر جائے، یقیناً کافروں پر ضرور عذاب کیا جائے گا۔ اس جواب پر اگلی آیتیں دلالت کرتی ہیں، اگلی آیتوں سے یہ جواب سمجھ میں آتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے، بہت زیادہ لمبے تھے، جن کے قد بہت دراز تھے، لمبے لمبے تھے۔ انہیں عاد ارم بھی کہتے ہیں اور عاد اولا بھی کہتے ہیں۔ مقصود اس سے کفار مکہ کو خوف دلانا ہے، ڈرانا ہے کہ عاد اولا جن کی عمریں بہت زیادہ اور قد بہت طویل اور نہایت قوی اور توانا تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ کافر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے کیوں بے خوف ہیں؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، یعنی ان جیسی قوت والا، زور والا، لمبی قامت والا وہ دوسری قوم میں پیدا نہ ہوا۔ عاد کے بیٹوں میں سے شداد بھی ہے، جس نے دنیا پر بادشاہت کی، اور تمام بادشاہ اس کے مطیع ہو گئے، اور اس نے جنت کا ذکر سن کر براہ سرکشی دنیا میں جنت بنانی چاہیے۔ یعنی شداد نے جب جنت کا ذکر سنا تو غرور و تکبر سے کہ میں بھی جنت بنا سکتا ہوں، اس نے دنیا میں جنت بنانی چاہیے، اور اس ارادے سے ایک شہر بڑا بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، اور زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے لگائے گئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں اور رستوں میں بنائے گئے۔ پتھروں کی جگہ، سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی، چمکدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں، یعنی نہریں گزر رہی ہیں، نیچے ہیرے جواہرات ہیں۔ قسم قسم کے درخت حسن تزئین کے ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنی حکومت کے وزراء اور آیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزلہ فاصلہ باقی رہا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں حضرت عبداللہ بن قلابہ عدن کے صحرا میں اپنے گمے ہوئے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچ گئے۔ اس شہر کی تمام زیب و زینت کو انہوں نے دیکھا، کوئی رہنے بسنے والا نہ پایا۔ تھوڑے سے جواہرات، ہیرے وہاں سے لے کر آپ چلے آئے۔ یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی۔ انہوں نے انہیں بلا کر حال پوچھا، انہوں نے تمام قصہ سنایا۔
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے لیکن پھر ایمان لے آئے، اور حضرت کعب احبار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایمان لائے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، وہ سب اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئے، ان میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان سرخ رنگ، کبود چشم، کثیر القامت، یعنی ایک مسلمان جس کا قد چھوٹا ہوگا، رنگ اس کا سرخ ہوگا، جس کی ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کی تلاش میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص یہی ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا کہ بڑے بڑے کر و فر اور غرور و تکبر رکھنے والے برباد ہو گئے۔ اے کفار مکہ، تم کس غرور میں ہو؟ تم اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ وَثَمُودَ الَّذِي جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، وادی القرا میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، پہاڑوں میں مکان بنائے، محل بنائے۔ ذرا سوچو انہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک کیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کہ چو میخا کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک فرمایا۔ فرعون جس پر غضبناک ہوتا تھا، اس کو وہ کھجور کے تنے پر، خشک تنے پر اس طرح لٹکا دیتا کہ اس کے جسم میں بڑے بڑے کیل گاڑ دیتا، اس کا سیدھا ہاتھ بازو سے کاٹ دیتا، الٹا پاؤں ران سے کاٹ دیتا، اور وہ اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دیتا۔ تو ایسا ظلم کرنے والا فرعون بھی اللہ کے غضب سے نہ بچ سکا۔ اب قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، ان سب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی اور معصیت اور گمراہی میں انتہا کو پہنچے اور عبدیت کی حد سے گزر گئے، بہت انہوں نے گناہ کیے، بہت سرکشی کی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، انہوں نے دنیا میں کفر کیا، قتل و غارت گری کی، ظلم کیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا قوت سے مارا۔ سوت کوڑے کو کہتے ہیں، سوت عذاب، عذاب کا کوڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، لیکن انسان تو جب اسے اس کا رب آزمائے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ اس کو جاہ اور نعمت دے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور اگر آزمائے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا، ذلیل کر دیا۔ انسان کا یہ بیان کیا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب نعمت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب رزق تنگ ہو جائے تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، یوں نہیں، ہرگز نہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ سوچ غلط ہے۔ جسے دولت مل گئی اسے اللہ نے عزت دی، اور جو غریب ہے اللہ نے اسے ذلیل کر دیا، یہ بات نہیں ہے۔ عزت اور ذلت
کا دار و مدار دولت پر اور غربت پر نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کبھی ایک ایسا شخص جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اللہ اس کو دولت دیتا ہے. اور کبھی ایسا بندہ جو مخلص ہوتا ہے، جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ اسے غربت میں مبتلا کرتا ہے. عزت و ذلت کا دار و مدار فرما برداری اور گناہ ہے. جو اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کا پیارا ہے، وہ معزز ہے. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے، چاہے دنیا کا بادشاہ ہو، وہ ذلیل و رسوا ہے. کفار اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. اگر دولت اور حکومت عزت کا معیار ہوتی تو فرعون کو مصر کی حکومت ملی. 300 برس سے زائد اس نے حکومت کی. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، کافر تھا. 800 برس اس کی عمر ہوئی. 400 برس سے زائد پوری دنیا پر اس نے حکومت کی. قارون کے پاس کتنی دولت تھی. تو عزت کا دار و مدار دولت پر یا حکومت پہ نہیں ہے. یہ حکومت، دولت، غربت، یہ امتحانات ہیں. کلا، یوں نہیں، ہرگز نہیں. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور باوجود دولت مند ہونے کے ان کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتے، اور انہیں ان کے حقوق نہیں دیتے جن کے وہ حقدار ہیں، جن کے وہ وارث ہیں. حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیہ بن خلف کافر کے پاس قدامہ بن مزعون یتیم تھے، وہ انہیں ان کا حق نہیں دیتا تھا. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو، جائیداد کا مال کھا جاتے ہو، ہڑپ کر جاتے ہو. حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، امتیاز نہیں کرتے. عورتوں کو ورثہ نہیں دیتے، بچوں کو ورثہ نہیں دیتے، ان کے حصے خود تم کھا جاتے ہو. جاہلیت میں یہی دستور تھا. اور آج پڑھے لکھے جاہل آپ کو بہت نظر آئیں گے، بالکل پڑھے لکھے جاہل ہیں. کسی کا انتقال ہو جائے، بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مال لوٹ لیں. جس کا جو بس بنتا ہے، جو قابو ہوتا ہے، جو چیز قابو میں آتی ہے، انسان قابو کر لیتا ہے. حقدار کو حق نہیں دیتا. یاد رکھیے، جب کسی کے انتقال کو 3 دن گزر جائیں تو وراثت کی تقسیم یہ واجب ہے، اور اس میں بغیر ورثاء کی رضامندی کے تاخیر یہ گناہ ہے. آج سالوں سال گزر جاتے ہیں. اگر بڑے بیٹے کا قبضہ ہے جائیداد پر تو وہ وراثت تقسیم کرنے کی تیار ہی نہیں ہے. بہنوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، اور اگر بہن مطالبہ کرے تو کہتے ہیں بڑی ذلیل عورت ہے، باپ کے مرنے کا انتظار تھا، اب مال کا مطالبہ کرتی ہے. اس طرح کی حرکتیں اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتی. اللہ تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے. یاد رکھیے، وراثت کی تقسیم میں 1 روپے کی غلطی ہو جائے تو یہ 1 روپیہ حرام کا دنیا بھی برباد کر دے گا اور آخرت بھی برباد کر دے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو، اس کو خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے. کلا، ہاں بے شک. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی اور اس پر پہاڑ اور عمارت کسی چیز کا نام و نشان نہ رہے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے
قطار در قطار کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت واقع ہوگی. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم لائی جائے گی. جہنم کی اس دن 70,000 باغیں لگامیں ہوں گی، اور جہنم اس وقت اس قدر جوش میں ہوگی کہ اس کو 70,000 لگاموں سے قابو کیا جائے گا، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے جمع ہو کر اس کو کھینچیں گے. جہنم جوش اور غضب اور جلال میں ہوگی، یہاں تک کہ فرشتے اس کو عرش کے بائیں جانب لائیں گے. اس روز سب نفسی نفسی کہتے ہوں گے، سوائے حضور پر نور حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ربی امتی امتی فرماتے ہوں گے، اے میرے رب میری امت میری امت. جہنم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرے گی کہ اے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا میرا کیا واسطہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ پر حرام کیا ہے. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا، اپنی کوتاہیوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، افسوس کرے گا کہ زندگی کی قدر نہ کی. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں، اس وقت کا سوچنا سمجھنا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، کاش میں نے زندگی کی قدر کی ہوتی اور نیکی آگے بھیجی ہوتی، نیک کام کیے ہوتے، اللہ کو راضی کیا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا، یعنی اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس جیسا باندھنا کوئی نہیں باندھتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان جو اللہ پر ایمان لائی، ایمان لانے پر، یقین لانے پر ثابت رہی، اور اللہ تعالی کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکائے رہی، اللہ کی فرما بردار رہی. یہ مومن سے موت کے وقت کہا جائے گا، جب دنیا سے اس کے سفر کرنے کا وقت آئے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے یہ کہہ دیں گے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، یعنی اس کی روح کتنے مزے سے قبض ہوگی. جنت کی بشارت مل گئی، پھر کیا غم ہے. تو آپ نے فرمایا، صدیق تمہارے پاس جب فرشتے آئیں گے تو یہی آیت تمہیں سنائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی روح. اطمینان والی روح سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم عقیدہ مضبوط رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارے اعمال درست ہیں، جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں، ان کی روح مطمئن ہو کر نکلتی ہے، ان کی روح پیاسی نہیں ہوتی، بھوکی نہیں ہوتی. روح کی پیاس اور روح کی بھوک مٹتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی معرفت سے،
اللہ کی یاد سے، اس کے محبوب کی یاد سے، تو وہ روح پیاسی اور بھوکی نہیں جاتی، بے چین نہیں ہوتی۔ آج ہم نے روحوں کو غذا نہ دی، ہماری روحیں بے چین ہیں۔ بات بات پر انسان جو چڑچڑا پن ہے، فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری روحوں کو وہ چین حاصل نہیں ہے جو چین اللہ والوں کو حاصل تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ یعنی اے روح، تو اس حال میں اب جسم سے نکل کر رب کے دربار میں جا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ بتائیے، جسے یہ بشارت مل جائے اسے مرنے کا کیا غم۔ فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ۔ دعا کریں جب ہماری روح نکلے تو ہمیں بھی فرشتے یہی آیت سنائیں۔ اگر یہ آیت سننی ہے تو ہمیں سچی پکی توبہ کرنی ہوگی، ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں غیبت سے، چغلی سے، بدگمانی سے، کسی پر بہتان تہمت لگانے سے، کسی مسلمان سے حسد، کینہ، بغض، عداوت رکھنے سے، اپنے دل میں خود پسندی، عجب، تکبر، غرور، ان ساری بری عادتوں سے نجات پانی ہوگی۔ ہمیں عاجزی، انکساری، اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبت پیدا کرنی ہوگی، قرآن پاک کی طرف آنا ہوگا، اس ذلیل اور گندی زندگی سے نجات پا کر ایک اچھی زندگی پانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پیاری زندگی نصیب فرمائے۔ اور جب ہمارا وقت آخر آئے تو فرشتے ہمیں یہی آیت سنائیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس پلٹ جا، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ